آپ یہ طے کر کے اٹھو یہاں سے. اگر دادا باپو اور ان کے اجداد سے محبت ہے تو آج آپ کو یہ طے کر کے اٹھنا پڑے گا ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سب فضول بات ہے. اس کو اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا. کیوں پیسے نہیں ہیں؟ موبائل نہیں خریدتے ہو، 5-5 ہزار کی جنس نہیں خریدتے ہو، قیمتی جوتے نہیں خریدتے ہو، سب تو خریدتے ہو نا. بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے مت خریدو جوتا، اسی کی فیس اسکول میں بھرو. مت خریدو قیمتی موبائل، 10 سال ہلکا پھلکا موبائل استعمال کر لو، فیس بھرو بچوں کی. 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو، پڑھاؤ بچوں کو. 10 سال اگر ایجوکیشن پہ محنت کرو کہ نہ صرف 10 سال پورے ملک کا ماحول بدلے گا. میں نے کئی جگہ پورے ہندوستان میں یہ بات کہی. ایک شخص کی آواز میرے کان میں آئی، میں نے کلپ سنی، وہ کہہ رہا تھا ہم اپنے بچوں کو تلوار دیں گے. میں نے کہا دے دو، آپ کی مرضی ہے. ہم اپنے بچوں کو تلوار نہیں دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قلم دیں گے. کیونکہ میرے نبی سب سے پہلی آیت جو لے کر آئے تھے وہ پڑھنے لکھنے سے متعلق تھی. ہمارا مذہب لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرتا ذات کی وجہ سے. ہمارا مذہب قلم کی، ہمارے مذہب نے قلم کی قسم اٹھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اس کی تحریر کی قسم. قلم اٹھاؤ. وجہ جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں قلم کام کرتا ہے. تلوار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، قلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میں پھر کہتا ہوں اے پی جے عبد الکلام تلوار لے کے نہیں اٹھا تھا، قلم لے کے اٹھا تھا. اور اس ملک ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی عبد الکلام کا نام لیتا ہے عزت کے ساتھ لیتا ہے، کیونکہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت جس نے دیا ہے وہ رسول اللہ کا وہی غلام ہے جس نے ہندوستان کو، ابھی میں مسلکوں کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، نظریات کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نا، اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کیا. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، پتہ ہے جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میں تجھے اب نہیں پڑھا سکتا آگے، تو پھپھی نے کہا اور دادا نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بیٹا. اور گھر کے زیورات بیچ کر اے پی جے عبد الکلام کی پڑھائی کا انتظام کیا گیا. زیورات کب تک کام آ سکتے تھے؟ زیورات کی رقم ختم ہو گئی تو عبد الکلام نے اخبار روڈ پہ بیچ کر اپنی اسکول کی فیس کا انتظام کیا. اور کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے. میں نے کہا کون سا دور تھا جو اس میں تعصب نہیں تھا؟ آپ مجھے ایک دور بتا دے جب تعصب نہ ہو. اہل کفر کے پاس تعصب ہمیشہ رہا ہے، بلکہ جس دن سے اسلام آیا ہے تعصب کے درمیان اسلام پروان چڑھتا رہا. کیا ابو جہل میں تعصب نہیں تھا؟ کیا ابو لہب میں تعصب نہیں تھا؟ کیا عتبہ شیبہ میں تعصب نہیں تھا؟ آگے پھر بڑھتے چلے جائیں، جہاں اسلام گیا اسلام کو تعصب ہی کا سامنا کرنا پڑا. ارے جہاں کفر ہوگا وہاں تعصب ہوگا، لیکن اہل تعصب میں شخصیت کو کیسے منوایا جاتا ہے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھو. ان لوگوں نے تعصب کی پرواہ نہیں کی، وہ لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بن گئے. لوگوں کو ماننا پڑا اور قدموں میں گرنا پڑا مجبوری کے طور پر. یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بن کر سامنے آؤ. اس لیے کہ جب لوگ تلاش کرنے لگے تو تمہاری صلاحیت اتنی زیادہ ہو کہ مجبوراً لوگوں کو تمہیں اپنا امام بنانا پڑے. لیکن آج صلاحیت کی طرف کوشش نہیں ہو رہی ہے. جب کاپی کر کے، چوری کر کے، نقل کر کے ایگزام دو گے ڈگری تو مل جائے گی، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. رات کے 2-2 3-3 بجے تک تو اپنے بچے موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. اسٹڈی کب کریں گے؟ بتائیے. اسٹڈی کرو، راتوں کو جگو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، آگے بڑھو. اور آپ کو بتاؤں نبی کے خاندان نے جتنا پڑھا تمہیں ملا کوئی ایسا پڑھا ہوا؟ آپ دیکھیے امام محمد باقر کو امام باقر کیوں کہتے ہیں؟ آپ تھک گئے، میری بات پوری کر لوں. چلیں، بات یہ ایسی ہے کہ سر پہ اولے کی طرح گر رہی ہوگی، ہے نا؟ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ہم لوگوں سے محبت اتنی کرتے ہو، ہم کڑوی کہیں میٹھی کہیں آپ ضرور سنو گے، اسی لیے ہم دے رہے ہیں. امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ باقر کہتے ہیں
چیر پھاڑ کرنے والے، چیر پھاڑ. کوئی علمی مسئلہ پیش کر دو اتنا سمجھا دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اس لیے ان کو امام باقر کہتے ہیں. امام جعفر صادق، امام اعظم جیسا شخص پڑھنے کے لیے جا رہے امام جعفر صادق ہے. اچھا مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی اتنی پڑھی لکھی کہ دوسرے خاندان کے مرد ان کی خواتین کے پاس پڑھنے. سیدانی سیدات اگر موجود ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چھوٹی ہو تو آپ کا بڑا بھائی، بڑی ہو تو چھوٹا بھائی، تم بھی پڑھو. سیدانیوں سے بھی کہتا ہوں پڑھو. سیدانیوں میں ایک سیدہ ہے جسے نفیست العلم کہتے ہیں، ان کا نام ہی نفیست العلم ہے. مصر کی کتب رہ چکی ہیں، نفیسہ مصری ان کو کہتے ہیں. امام جعفر صادق کی بہو تھی، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو تھی، امام حسن کے خاندان کی بیٹی تھی. جب آئی تو پردہ لگا کر کے مردوں کو مصر میں پڑھانا شروع کیا. ہزاروں مرد نفیسہ مصری کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھنے آتے تھے. اور ان مردوں میں کون کون پڑھنے آتا تھا؟ ایک نام لے لوں، امام شافعی کا نام سنائے. امام شافعی جیسا نفیسہ مصری کا شاگرد ہے جس نے امام اعظم کو امام اعظم بنایا ہے، وہ جعفر صادق ہے. اور جس نے شافعی کو امام شافعی بنایا ہے، وہ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری ہے. امام شافعی نے وصیت کی تھی، میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا، انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے. جس کے گھر کی عورتیں امام بنائے، یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھرانے سے آپ وابستہ ہو. خود پڑھو بچوں کو. خو گرے حمد سے تھوڑا سا سید صاحبان میری حمایت کر رہے تھے، جملہ کہہ دوں، ایشو مت بنانا، کلپ کاٹ کے مت چلانا. سیدوں کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں. اصل علم رسول کے وارث تو آپ ہو. حیرت ہے مجھے، ہمارے گجرات کے سادات نہیں پڑھ رہے ہیں. سب پڑھیں، سید لوگ پہلے پڑھیں. بہت معذرت کے ساتھ اگر یہ حمایت کر رہے ہیں تو بول رہا ہوں، ورنہ میں نہیں بولتا. اور اگر کوئی برا بھی مانے تو جب کھانا کھانے کے بعد کہا جاتا ہے دعا کر دو، کہتے تم کرو کہو تم کرو کہو تم کرو. یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہاتھ بھی اٹھا لے تو اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا دے، جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا دے. اور جن کو عزت ہے، ہم کھانا کھانے کے بعد مسنون عربی کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے سیدوں کا. اپنے نانا کو کیا منہ دکھائیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کہہ جا رہے ہیں. اصل علم رسول کے وارث تو غوث پاک نے اتنا پڑھا تھا، اتنا پڑھا تھا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. پیدائشی ولی تھے، پھر بھی کہتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کیا. غریب نواز پیدائشی ولی تھے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند بخارا تک گئے کہ نہیں گئے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدائشی ولی تھے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے کہ نہیں نکلے؟ ہم کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ کہ نہیں ہم سید ہیں. تم میرے بھائی، کیا ہم غوث پاک سے بڑے سید ہیں؟ ہم غریب نواز سے بڑے سید ہیں؟ صابر پاک سے بڑے؟ مجھے معاف کرنا، میں خادم ہوں آپ کا، جوتیاں بردار ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر آپ نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ ہر زمانے میں تقوی میں سید سب سے زیادہ ہوتے تھے، علم میں سید سب سے زیادہ، کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ پاتا. لیکن کیا دور آ گیا ہے، ہم دور ہو گئے علم سے. اس لیے پھر کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، ہمارے آگے مت جانا، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. علم حاصل کرو گے وہ رنگ آئے گا، اس کو سونے پہ سہاگا کہتے ہیں. سید صاحبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر گھر میں 5 بیٹے، ایک کو عالم بنے، ایک کو حافظ بنے، پورے خاندان کو کے لیے کافی ہوگا. نکالیں نا. اچھا چلیں، اگر مولانا عبدالرحیم جیسے لوگ اگر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں 5-6 سال برداشت کر لینا. 5-6 سال آپ ان کی آنکھیں برداشت کرو، پھر ہم ان آنکھیں دکھائیں گے. برداشت کر لو، برداشت کر لو. اور ایک بات بتاؤں، جو سادات کرام کے بچے ہیں ان سے کہتا ہوں، جب مدرسہ پڑھنے جاؤ، اسکول پڑھنے جاؤ، یہ سوچ کے مت جاؤ کہ میں باپو ہوں، یہ سوچ کے جاؤ میں شاگرد ہوں. ایک واقعہ بتاتا ہوں اس پر. حضور سید العلماء ہمارے دادا پیر نظمی میاں سرکار کے والد تھے، اور ہمارے مرشد اجازت حضور سیدی سندی آقائی و مولائی
سید امین میاں صاحب ماہروی مدظل العالی کے بڑے ابا، وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ سید العلماء کا ایک واقعہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، چلو یہ بول کر کے بات پوری کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں، ان کے ماموں نے مجھے حافظ ملت کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری، ان دنوں وہ اجمیر شریف دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں پڑھاتے تھے۔ تو کہا کہ جب اب ماہریرہ شریف اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ، بدایوں شریف والوں کا پیر خانہ اور بڑی بڑی خانقاہ، بلکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیر خانہ، کچوجہ شریف کا بھی پیر خانہ، اس اعتبار سے کہ حضور اشرفی میاں کو حضور سید آل رسول احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور اجازت دی تھی، تو اس اعتبار سے ان کا بھی پیر خانہ اتنا بڑا۔ تو سید العلماء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، جب میں اجمیر شریف گیا تو مجھے لینے کے لیے حافظ ملت خود اسٹیشن پہ آئے اور مجھے لے کر گئے، اور 3 دن تک اپنی گدی پہ بٹھا۔ میں نے اپنے بہت معتبر عالم سے بات سنی ہے، انہوں نے انصاف کیا ہے تو میں بتا، بہت معتبر آدمی، 3 دن تک انہوں نے مجھے اپنی گدی پہ بٹھا۔ سید العلماء فرماتے ہیں 3 دن کے بعد کا شہزادے زیارت کے لیے آئے، مجھ سے ملنے آئے ہیں غریب نواز کی، یا مجھ سے ملنے آئے ہیں، کہا اس وقت تو مامو جان نے آپ سے پڑھنے کے لیے بھیجا، کہا یہ گدی اب آپ نہیں بیٹھنا، یہ استاد کی گدی ہے، آپ وہاں بیٹھنا۔ سید العلماء فرماتے ہیں چونکہ بچپنے سے لوگ ہاتھ چومتے تھے تو اتنا کڑوا جملہ تو بہت خطرناک تھا کہ وہاں بیٹھنا، اس لیے کہ سید العلماء وہ کہ اعلیٰ حضرت جیسے لوگ ان کے بچپنے میں ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہے۔ 4 سال 3 سال کی عمر میں سید العلماء 3-4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت جیسا مجدد ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے۔ اب وہ سنے کہ وہ سامنے بیٹھو بچوں کے ساتھ اور طلبہ کا مجھ پر تو بہت بجلی گری، یہ کیا ہو گیا؟ کہ میں نے برداشت کیا، ماموں نے بھیجا پڑھنے کے لیے، پڑھ لو۔ تو کہا وہ دن میں نے برداشت کیا، اسی لیے آج میں مفتی بن گیا۔ اگر میں نے وہ وقت برداشت نہ کیا ہوتا میں کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ تو جو میرے سادات کے، میرے جو سرتاج، میرے آقایان نعمت ہے، بچہ بچہ ہمارے لیے سر کا تاج، لیکن ہمیں تو سادات ہو کر بھی سادات کی تعظیم کا حکم دیا، پڑھو۔ اگر کوئی آپ کو اللہ نہ کرے دکھ بھی دیتا ہے پڑھ لو، تکلیف بھی دیتا ہے پڑھ لو۔ ایک بات بتاؤں، کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے نہیں ہیں؟ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جاتے تھے تو استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے نیند لگ جاتی تھی، بچپنا تھا تو وہیں سو جاتے تھے۔ تو استاد کے گھر کے جو ہوا چلتی تھی تو چہرے پہ گرد و غبار آتا تھا، استاد دروازہ کھولتے تھے، ارے نبی کے چچا زاد بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ استاد میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، اس لیے میں آپ کو دستک نہیں دی۔ کہا نہیں آپ حضور کے چچا کے بیٹے؟ کہا نہیں میں طالب علم۔ پھر ابن عباس نے کتنا علم سیکھا، سید المفسرین رئیس المفسرین۔ علم ایسے آتا ہے، علم بغیر محنت کے نہیں آتا، علم بغیر سیکھے کے نہیں آتا، علم بغیر تکلیف کے نہیں آتا، اس لیے علم سیکھو، سب سیکھو، حضور کی پوری امت علم سیکھے، سادات بالخصوص، سیدانیاں بالخصوص۔ ارے غوث پاک کے گھر کی ساری بچیاں، بیٹیاں، پوتیاں بڑی بڑی عالمہ اور محدثہ تھی۔ غریب نواز کی شہزادی بی بی حافظہ جمال حافظ قرآن تھی۔ یہ علم کی طرف دادا باپو کا مشن یہ تھا۔ جو بات چھڑا تھا باقی کر دو پوری۔ غریب نواز کا ذکر، بیچ میں دادا باپو کا ذکر آ گیا، ضیاء الرحمن باپو کا ذکر آ گیا، اور سیدی احمدی سرکار کے تو کیا کہنے۔ آج ان کے صاحبزادے سید حامد حسین باپو بھی علم کی طرف ہی کوشش کر رہے۔ بولو آج وعدہ کرتے ہو گریجویٹ اپنے بچوں کو بنائیں گے، بچے بڑے ہو گئے تو پوتوں کو بنائیں گے، نواسوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم اتنا سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے اتنا سکھاؤ۔